اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، ظاہر ہے کہ آج کی شب منسوب ہے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اور جو ہمارا موضوع یہاں پر چل رہا ہے وہ بھی چوتھے امام سے کوئی بہت دور اور بہت فاصلے پر نہیں ہے. ظاہر ہے کہ عاشور کے دن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو ایونٹ وائز دیکھا جائے اور ہسٹوریکلی اس کو ٹائم لائن کے اندر کس طریقے سے پلیس کیا گیا تو اس پلیسمنٹ کو تھوڑا سا ہم سمجھتے چلیں. ہماری بات شروع ہوئی تھی ابتداءً پہلی تقریر میں جہاں پر ہم نے مقدمتاً تمہیداً یہ بات کہی کہ کس طریقے سے یہ قافلہ کربلا پہنچا، 9 محرم تک کیا ہوا، شب عاشور کیا معاملات ہوئے. پھر اس کے بعد ہم نے عاشور کے دن صبح کے موقع پر جو معاملات رہے ان کو ڈسکس کیا، امام کی نماز، امام کی دعا، امام کا خطبہ. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اگلی تقریر کے اندر ہم نے اس چیز کو بھی ڈسکس کیا کہ امام کے دیگر ساتھیوں نے جو اس موقع پر مکالمہ کیا. جناب زہیر ابن قین کا جو خطبہ تھا اس کو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا اور اس کے اوپر کچھ تجزیہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. یہ بھی میں نے گزارش کی تھی کہ جناب زہیر ماضی میں پرو اہل بیت شمار نہیں ہوتے تھے، وہ اینٹی اہل بیت شمار ہوتے تھے. اس اعتبار سے ان کی تقریر بہت امپورٹنس کی حامل ہے. پھر اس کے بعد جناب زہیر کا بھی خطبہ ہوا اور میں نے کل گزارش کی تھی کہ بعض کتابوں میں جناب بریر حمدانی کا بھی ایک مختصر سا خطبہ موجود ہے جس کے اندر مور اور لیس باتیں تقریباً وہی ہیں کہ جو جناب زہیر کے خطبے کے اندر ہے. اس پوری ایکسرسائز کا نتیجہ نمایاں ترین صورت میں جناب حر کے فلور کراس کرنے کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ جس میں بالآخر جناب حر نے شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا. خود ان کا جو جملہ تھا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں اور میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتا، چاہے اس کی پرائس مجھے یہ پے کرنی پڑے کہ یہاں مجھے دنیا کے اندر جلا دیا جائے، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، آئی ایم ریڈی ٹو پے دا پرائس، لیکن یہ کہ بہرحال میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتا. اس سے پہلے جناب حر کا جو مکالمہ تھا عمر سعد کے ساتھ وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور پھر جناب حر کا امام کی طرف آنا، توبہ قبول کرنا امام کا، اور پھر جناب حر نے بھی جو خطبہ دیا تھا اس کو بھی ہم نے کل ڈسکس کیا تھا. یہ میری گزارش تھی کہ اس کے بعد پھر عمر سعد نے وہ جملہ کہا تھا جو آغاز جنگ ثابت ہوا کہ جس کے اندر عمر سعد کے الفاظ یہ تھے کہ لشکر واروں گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین ابن علی کے خیموں کی طرف، قافلے کی طرف، لشکر کی طرف میں رہا کر رہا ہوں. تو وہاں پر ہماری بات کل ٹھہری تھی. کل بھی میں نے گزارش کی تھی اور اس کو ریکیپ کرتے ہوئے آج کے معاملات اور معروضات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ عاشور کے دن امام کے ان 50 افراد کی شہادت کو ڈسکس کریں کہ وہ 50 افراد کی شہادت کب ہوئی جس کو حملہ اولیٰ کی شہادت کہا جاتا ہے،
تو اس کے بارے میں دو اقوال پائے جاتے ہیں۔ ایک یہی کہ جیسے ہی عمر سعد نے یہ جو تیر چلایا ہے تو اس تیر کے نتیجے میں 50 شہادتیں ہو گئیں، یعنی اب اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آگے کے معاملات میں زیادہ بہتر طور پر ایکسپلین کر پاؤں کہ وہاں پر جنگ کی دو کیفیتیں اور دو انداز پائے جاتے تھے۔ ایک کو کہتے تھے جنگ مغلوبہ اور ایک ہے مبارزت۔ جنگ مغلوبہ کا مطلب کیا ہے؟ مغلوبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ حملہ ہوا اور سب کے سب جو ادھر سے آ سکتا ہے وہ ادھر سے آ کر میدان میں لڑ رہا ہے، جو ادھر سے آ سکتا ہے وہ ادھر سے آ کر میدان میں لڑ رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں کبھی یہ ایڈوانس کر جائیں گے، کبھی یہ اس طرف تھوڑا سا پروسیڈ کر جائیں گے، پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جو بڑی ایک نیچرل سچویشن ہے کہ دو فوجیں لڑ رہی ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر یہ آگے کی طرف جا رہی ہیں تو وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں، یہ آگے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، کبھی اس کا پلہ بھاری ہے کبھی اس کا پلہ بھاری ہے۔ یہ ہے جنگ مغلوبہ۔ اور دوسرا ہے مبارزت طلبی۔ مبارزت طلبی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ایک یا دو افراد میدان میں آئے، یہاں سے بھی کوئی ایک یا دو افراد میدان میں آئے، باقی اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور وہ آبزرو کر رہے ہیں کہ اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ پھر اگر ان میں سے کسی کی شہادت ہو جاتی ہے تو ان کو ریپلیس کرنے کے لیے کوئی ان کی جگہ پر آ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں مبارزت طلبی، کہ جس میں عام طور پر رجس پڑھنے کا بھی زیادہ امکان ہوتا ہے، اور اگر رجس پڑھا جاتا ہے تو اس رجس کے ریکارڈ ہونے کا بھی امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اتنے افراد اس کو سن رہے ہوتے ہیں دونوں طرف سے۔ رجس شعر کی وہ قسم ہے کہ جو عام طور پر راجز جو میدان جنگ کے اندر جا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں تم سے لڑوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میرا موقف یہ ہے، تمہارا موقف یہ ہے، میں اپنے آپ کو کیوں صحیح سمجھتا ہوں، میں تم کو کیوں غلط سمجھتا ہوں۔ یہ وہ اشعار ہیں کہ جو فی البدی ایکسٹمپورلی کئی مرتبہ وہ وہیں پر انشاء کرتے ہیں اور اسی کے اندر وہ اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں۔ یہ جو الفاظ اشعار کی صورت میں ڈھل کر رجز بن کر آ رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک امپورٹنس بن جاتی ہے۔ فنی اعتبار سے عام طور پر ان کو اتنا امپورٹنٹ نہیں مانا جاتا، اس لیے کہ یہ فی البدی اشعار انشاء کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سے بڑے ماہر شعراء ہوتے ہیں، وہ فی البدی بھی اگر شعر کہیں گے تو بڑے عمدہ شعر کہہ دیں گے، لیکن عام طور پر جو رجز یا رجز کے حوالے سے جو اشعار ہوتے ہیں ان کو فنی اعتبار سے اتنا کنسیڈر نہیں کیا جاتا، لیکن موقف کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ کس موقف کے تحت، کس اوپینین کے تحت، کیا ان کا ویو پوائنٹ تھا کہ جس کو لے کر یہ میدان میں اترے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں ان مجالس کے اندر یا کسی اور جگہ میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت ابوالفضل عباس کا رجز، اس کا پہلا شعر ہی اگر آپ دیکھیں کہ جب ان کا دایاں بازو قلم ہو گیا تھا تو انہوں نے کیا شعر کہا تھا، واللہ ان قطعتم یمینی، کہ اللہ کی قسم اگرچہ تم نے میرا سیدھا ہاتھ قطع کر دیا ہے، انی احامی ابدن ان دینی، میں اس کے باوجود ابد تک، جب تک میری سانس میں سانس ہے اس وقت تک میں اپنے دین سے دفاع کرتا رہوں گا، حمایت کرتا رہوں گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ شعر بن گیا، اس لیے کہ اس میں امام حسین کو حضرت عباس نے دین سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا میں اپنے دین سے دفاع کرتا رہوں گا، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک فرد ہے، ایک شخص ہے جس کی ایک فزیکل فارم ہے اور اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں، نہ، میں اپنے دین سے دفاع کرتا رہوں گا۔ اب آپ اس کو لنک کریں تو جو خواجہ معین الدین چشتی کے اشعار ہیں وہ انہوں نے بہت بعد میں کہے ہیں کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ دین ہے حسین۔ یہ جملہ اس سے بہت پہلے خود حضرت ابوالفضل عباس کہہ چکے ہیں، انی احامی ابدن ان دینی، میں اپنے دین سے دفاع کرتا رہوں گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اس رجز کے ذریعے سے حضرت عباس کا جو موقف ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو یہ جتنے شہداء ہیں جب میدان میں جاتے ہیں اور مبارز طلبی کرتے ہیں تو اس مبارز طلبی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ساتھ میں اپنے جو رجز پڑھ رہے ہیں ان کے ریکارڈ ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ ریکارڈ مستقبل کے لیے ایک ریفرنس بن جاتا ہے جو آج تک ریفر ہو رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں دو اوپینینز بن گئے۔ ایک تو یہ کہ جو عمر سعد کی طرف سے تیر چلایا گیا اس کے ساتھ ہی ہزاروں اور تیر آئے، اور یہ صرف آغاز جنگ نہیں تھا، اس کے نتیجے میں ایک بھرپور نقصان ہوا اور امام کی سپاہ بہت کم رہ گئی، 50 افراد اس میں شہید ہو گئے۔ یہ ایک اوپینین ہے۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ علامہ سید علی نقی صاحب بہت اصرار کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ حملہ نہیں ہے کہ جس میں 50 افراد شہید ہوئے۔ وہ 50 افراد
درود بھیجے گا محمد۔ ان کی نظر اور ان کی تحقیق یہ ہے کہ جس کے لیے انہوں نے بہت سے شواہد بھی پیش کیے ہیں، ان کی نظر یہ ہے کہ یہ 50 افراد کی جو شہادت ہے a little later، ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے وہ حملہ ہوا تھا کہ جس میں بہت نزدیک آ کر عمر سعد کے سپاہیوں نے تیر چلائے تھے اور اس میں پھر 50 افراد امام کے شہید ہوئے تھے۔ تو ابتدا میں یہ کیا تھا کہ یہ بس اعلان جنگ تھا کہ جس کے ذریعے سے وار کو ڈکلیئر کیا گیا کہ ہم انیشیٹ کر رہے ہیں اس لڑائی کو، اور اس کے نتیجے میں جنگ شروع ہو گئی۔ تو پھر جنگ کیسے آگے بڑھی؟ اس میں مبارزت طلبی تھی، یعنی جب امام نے ان کی طرف سے اس تیر بارانی کو دیکھا تو اس موقع پر امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا قومو، کھڑے ہو جاؤ، رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحمتیں نازل کرے، الی الموت الذی لا بد منہ، کھڑے ہو جاؤ اس موت کا سامنا کرنے کے لیے کہ جس کا سامنا لازمی طور پر کرنا ہے۔ فإن هذه السہام، اس لیے کہ یہ تیر جو تمہاری طرف روانہ کیے گئے ہیں، رسول القوم الیکم، یہ اس قوم کے پیغامبر ہیں تمہاری جانب، یعنی انہوں نے تم کو دعوت دی ہے۔ اب یہ الفاظ خود بھی اگر آپ دیکھیں تو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تیر آئے، تیر گرے، اور اس کے بعد امام نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تیروں کے آنے کے بعد امام کو اپنے ساتھیوں سے گفتگو کا موقع ملا۔ تو امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ناؤ بی ریڈی، یعنی اب وہ وقت آ گیا، تم ریڈی تو پہلے سے تھے، ناؤ از دا ٹائم، ہائی ٹائم، کہ جس میں اب یہ مبارزت کا موقع شروع ہو گیا۔ پہلے 2 افراد جو یزیدی فوج کی طرف سے میدان میں آئے ہیں ان کے نام درج ہیں، ان کے نام ہے یسار اور سالم۔ یہ دونوں غلام تھے، اور کن کے غلام تھے؟ زیاد بن ابی اور عبید اللہ ابن زیاد کے، یہ دونوں غلام تھے، یسار اور سالم۔ ان دونوں نے آ کر میدان میں مبارزت طلبی کی۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ مبارزت طلبی آپ کے لیے کوئی مشکل لفظ نہیں ہوگا۔ مبارزت طلبی کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی ہے ہم سے لڑنے کے لیے آنے والا، کوئی ہے یہاں پر جو ہمارا مقابلہ کرے۔ انہوں نے مبارزت طلبی کی۔ جب انہوں نے یہاں پر آ کر یسار اور سالم نے مبارزت طلبی کی تو بہت جوش میں جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب بریر، انہوں نے اپنے آپ کو آفر کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ امام نے ان کو روک دیا کہ جانا سب نے ہے مگر ابھی نہیں، تم ابھی تھوڑا سا ویٹ کرو۔ تو جناب حبیب اور جناب بریر جانا چاہتے تھے، امام نے کہا نہیں ابھی نہیں۔ اور اس موقع پر ایک اور شخصیت ہے کہ جس نے اپنے آپ کو آفر کیا، اور ان کا نام ہے عبداللہ ابن عمیر کلبی۔ میں تقریباً مطمئن ہوں کہ میرے نوجوان دوستوں نے یا بچوں نے یہ نام نہیں سنا ہوگا، ممکن ہے بزرگان نے یہ نام سنا ہو۔ بہت اہم نام ہے، عبداللہ ابن عمیر کلبی۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو امام کے کیمپ سے ہی بیکمز دا فرسٹ ٹو گو اینڈ رسپونڈ۔ یہ پہلی شخصیت ہیں عبداللہ ابن عمیر کلبی جو میدان میں جا کر امام کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ کیا یہ امام کی طرف سے شہید ہونے والی بھی پہلی شخصیت ہے؟ جواب جی نہیں۔ شہید ہونے والی پہلی شخصیت نہ فقط یہ نہیں ہے بلکہ ابھی سب سیکوینٹ کچھ افراد کے آپ نام سنیں گے، ان میں سے کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ یہ سب میدان میں گئے اور پھر واپس، کچھ ان میں سے زخمی ہو کر، کچھ ویسے ہی، لیکن واپس آئے۔ یہ شہید نہیں ہوئے، جیسے عبداللہ ابن عمیر کلبی ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو آفر کیا اور امام سے یہ کہا کہ فرزند رسول ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جائیں میدان کے اندر اور ان کا مقابلہ کریں۔ امام نے دیکھا، الفاظ ہیں گندمی رنگ، لامبا قد، مضبوط کلائیاں، بازو، چوڑی پشت اور سینہ۔ حضرت نے فرمایا بہادر اور جنگ آزما جوان معلوم ہوتا ہے، جا، اگر تیرا دل چاہتا ہے تو جا اور جا کر میدان میں ان کا مقابلہ کرے گا۔ انداز اگر آپ دیکھیں نا کہ امام اپنے اس مجاہد کو ایک ڈپریسو انداز نہیں ہے کہ ایک انسان ڈپریشن کے اندر اپنے کسی مجاہد کو بھیج رہا ہے، نہ، پوری طریقے سے اس کو کچھ کمپلیمنٹ کیا کہ واو ناؤ یو آر دا مجاہد، واقعاً لگتا ہے تمہارا چہرہ بتا رہا ہے، تمہاری کلائیاں بتا رہی ہیں، تمہاری باڈی بتا رہی ہے، زبردست، تمہارا دل چاہتا ہے جاؤ، جا کر میدان میں جوان مقابلہ کرو۔ اور پھر عبداللہ ابن عمیر کلبی میدان میں گئے۔ جب وہ میدان میں گئے ہیں تو ان کو سامنے سے رسپانس جو ملا ہے وہ بہت ہی ہیوملیٹنگ ہے، یعنی وہ جو دونوں غلام تھے یسار اور سالم، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں عبداللہ ابن عمیر کلبی ہوں۔ کہا کہ ہم تم کو نہیں پہچانتے، تمہارا جو نسب ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم تم سے مقابلہ کریں، ہمارے مقابلے پر آنا ہے تو حبیب کو آنا چاہیے، زہیر ابن قین کو آنا چاہیے،
کوئی لیول کا مقابلہ ہونا چاہیے، تم کو ہم نہیں جانتے، تم واپس جاؤ۔ یہ جملہ سن کر عبداللہ ابن عمیر کلبی بہت زیادہ جوش میں آ گئے، بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئے کہ امام کی طرف سے مجھے اجازت مل چکی ہے۔ تو پھر چونکہ انہوں نے خود مبارزت طلبی کی تھی، انہوں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا، اور ایک ہی حملے میں انہوں نے سامنے جو ایک غلام تھا اس کو قتل کر دیا، اور جو دوسرا تھا اس نے آ کر حملہ کیا تو وہ متوجہ نہیں تھے۔ جب ان کی طرف متوجہ ہوئے اس غلام کی طرف تو اس کی تلوار ان تک پہنچ رہی تھی، تو انہوں نے اپنا الٹا ہاتھ آگے کیا، اس کو سپر بنایا، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ان کی جو انگلیاں ہیں وہ کٹا ہو گئی، یعنی وہ کٹ گئی، اور جب ان کی انگلیاں کٹ گئیں تو ظاہر خون بہنے لگا۔ اب اس وقت کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے تلوار سے وار کر کے اس دوسرے غلام کو بھی قتل کیا، یہ دونوں قتل ہوئے، اور امام کی طرف سے ابھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، کنسیڈرنگ دا سیکوینس ایز ڈسکرائب بائی علامہ سید علی نقی صاحب۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ یہاں پر مقابلہ کر رہے تھے اور انہوں نے ان دونوں کو تو قتل کر دیا اور پھر آگے بڑھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ رجس پڑھا، اس رجس کے اندر انہوں نے اپنی وائف کو بھی مخاطب کیا۔ ان کی زوجہ کا نام تھا وہب۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کربلا کے شہداء میں بہت کم ہیں کہ جو اپنی فیملیز کے ساتھ موجود تھے، کم ہیں، جیسے یہ وہب ان کی وائف تھی، یہ موجود تھی۔ اسی طرح سے مسلم بن اوسجہ اسدی ہیں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھے، ان کے گھر والے موجود تھے، کم ہیں ایسے افراد، لیکن یہ ان میں سے تھے کہ جو ان کی وائف بھی ان کے ساتھ تھی۔ ان کا بیک گراؤنڈ ظاہر ہے کہ اس وقت حالات شہداء کے اوپر بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر ہم گفتگو کریں گے تو یہ جو سیکوینس ہے نا، یہ کمپلیٹ کبھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پھر تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ مگر ایک جملہ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ جو عبداللہ ابن عمیر کلبی ہیں، یہ کوفہ سے ہی تو آئے تھے، یہ بھی کوفہ کے رہنے والے، کوفہ سے ہی آئے تھے۔ انہوں نے کوفہ کے اندر جب یہ اناؤنسمنٹ سنی تھی نا کہ حسین ابن علی سے مقابلے کے لیے فورسز کو بھرتی کیا جا رہا ہے، نکلو نکلو جاؤ اس طرف تاکہ فرزند رسول سے مقابلہ کیا جائے، حسین ابن علی کو قتل کرنا ہے، نکلو، تو اس موقع پر انہوں نے اپنے آپ سے کچھ خود کلامی کی تھی، وہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری بڑی تمنا اور خواہش تھی کہ اللہ کے رسول کا زمانہ مجھے ملتا اور میں اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر بدر میں، احد میں جنگ کرتا، مشرکین کو، کفار کو قتل کرتا، یہ میری بڑی تمنا تھی، وہ تو مجھے نصیب نہیں ہوا، مگر میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ بدبخت بن کر حسین سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور میں حسین کا ساتھ دینے کے لیے وہاں پر پہنچ جاؤں اور ان کے مقابلے میں تلوار چلاؤں حسین کی طرف سے، تو ثواب بدر اور احد کے برابر ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا۔ کیا اسپرٹ ہے، کیا ان کے خیالات ہیں، اس کی بلندی ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے موقع دیکھ کر، اور ان کی وائف نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، وہب، اور یہ دونوں کربلا پہنچے۔ جب کربلا پہنچے ہیں یہاں پر، تو اس موقع پر جب وہ دو غلاموں کو قتل کر چکے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ رجس پڑھنا شروع کیا، ان تنکرونی فانا ابن کلب، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو جان لو میرا تعلق بنی کلب سے۔ پھر اس کے بعد اپنا اور تعارف کروایا، پھر اس کے بعد انہوں نے اسی رجز میں اپنی وائف کو مخاطب کیا، اپنی بیوی کو مخاطب کیا، انی زعیم لکے وہب، اے وہب میں وعدہ کرتا ہوں۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی ایک جوش میں جب ایک کپل ہے وہ پورے کا پورا انوالو ہے امام کی نصرت میں، اس لیے کہ ابھی آگے آپ دیکھیں گے کہ وہب نے کیا ریئیکٹ کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا انی زعیم لکے وہب، اے وہب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، یہ میرا ذمہ رہا کہ میں ان پر حملہ کروں گا، بالطعن فیہم مقدما والضرب، میں ان پر نیزوں سے بھی حملہ کروں گا اور ضرب لگاؤں گا، ایسی ضرب غلام مؤمن بالرب، جو ایسے جوان کی ضرب ہوگی کہ جو اپنے رب پر پورا ایمان رکھتا ہوگا۔ اب یہ جو الفاظ ہیں، شعر آپ ویسے ہی جانتے ہیں کہ انسان کے اندر جوش بھر دیتا ہے، تو یہ جملے سننے کے بعد وہب ان کے کانوں تک یہ اشعار پہنچے، وہ خیمے کی ایک چوب اٹھا کر خود بھی مقتل کے اندر آ گئے، وہ خود بھی مقتل کے اندر آ گئیں اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر یہ جو جناب عبداللہ ابن عمیر ہیں، وہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ان کو بیک فٹ پر ہونا پڑا کہ میری وائف جو ہیں ان کو پہلے مجھے لک آفٹر کرنا ہے، تو وہ ان کے پاس گئے اور ان کے پاس گئے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کے الفاظ یہ تھے، فدا کا ابی و امی، اے عبداللہ میرے ماں باپ تم پر قربان، قاتل دون الطیبین ذریت محمد، حضور کی آل اور اولاد سے دفاع کرنے میں ذرا سی بھی کوتاہی مت کرنا، بڑھ چڑھ کر حملہ کرو۔ شی واز دیٹ ایکسائٹیڈ،
یہ جملے جب وہ کہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں دیکھتا ہوں، تم تو جاؤ، میں ان کو سمجھتا ہوں یہاں پر، تو اس موقع پر انہوں نے کہا میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی حتی اموت معک، یہاں تک کہ میں بھی تمہارے ساتھ جام شہادت نوش کروں گی۔ یہ جملے جب انہوں نے کہے تو امام حسین نے دور سے کہا تم دونوں میاں بیوی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، خدا تم سے خوش ہو، خدا تم سے راضی ہو، اے مومنہ واپس آ جاؤ، اللہ نے تجھ سے یہ جہاد نہیں مانگا۔ جس کے بعد وہب ونس اگین وہ ساری چیز حسین نے کہہ دیا، امام نے کہہ دیا، شی کیم بیک، واپس آئیں اور خیموں کے اندر بیویوں کے پاس چلی گئیں۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہب بعد میں شہید نہیں ہوئی؟ وہب بعد میں شہید ہوئی ہیں۔ کربلا کی یہ وہ شیر دل خاتون ہے کہ جو خاتون ہونے کے باوجود کربلا میں شہید ہوئی ہے a little later۔ اس موقع پر عبداللہ ابن عمیر اس موقع پر زخمی ہو چکے تھے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کا جو سیدھا ہاتھ تھا وہ تلوار کے قبضے سے چپکا ہوا تھا خون کی وجہ سے، اور جو الٹا ہاتھ تھا اس سے جو انگلیاں کٹی ہوئی تھیں اس کی وجہ سے خون ٹھیک ٹھاک ان کا بہہ چکا تھا۔ جب کوئی مقابلے پر نہیں آیا تو پھر واپس وہ خیمے کی طرف آ گئے۔ اس موقع پر ایک عجیب کام ہوا۔ کل والی گفتگو اب ظاہر ہے کہ چونکہ ترتیب کے ساتھ بات ہے تو آپ کے ذہن میں ہوگا، کل میں نے میمنہ میسرہ اور قلب لشکر کی بات کی تھی تو آپ کے ذہن میں ہوگا ان کے میمنے کے اوپر، یعنی جو رائٹ سائڈ کا جو ونگ ہے اس کے اوپر عمر ابن حجاج ڈپیوٹیڈ تھا، اور اس طرف کا جو میسرہ بنے گا جو اس کو فیس کر رہا تھا اس کے اوپر تھے جناب حبیب ابن مزاحم۔ دس واز دا ٹائم کہ جب عمر ابن حجاج نے اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ ہارسز کے اوپر بیٹھے ہوئے سپاہیوں کے ساتھ ایک اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا کہ مل کر ہم لوگ جاتے ہیں اور جا کر اٹیک کرتے ہیں۔ تو ان کا جو میمنہ تھا وہ ڈیفینیٹلی اس طرف کا میسرہ، تو حبیب ابن مظاہر نے ایک اسٹریٹجی یہ بنائی کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو لے کر خود نیزے لیے اور نیزے لے کر گھٹنوں کے بل زمین کے اوپر بیٹھ گئے۔ تو وہ جو گھوڑے آ رہے تھے جب وہ قریب آئے، آف کورس یہ بہت بڑی تعداد میں نہیں تھے مگر یہ جتنے بھی تھے ان گھوڑوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں تو نیزے ہمارا استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں تو وہ پلٹ گئے، یعنی وہ پھر آگے نہیں بڑھے، اس لیے کہ اگر آگے بڑھیں گے تو وہ نیزے جو ہیں ان کی انیاں ان کے جسموں کے پار ہو جائے گی، تو انہوں نے اپنے گھوڑوں کو پھرا لیا۔ گھوڑے آگے نہیں بڑھ رہے تھے، انہوں نے اس کو یو ٹرن لیا اینڈ دے وینٹ بیک۔ جب وہ جا رہے تھے تو پیچھے سے یہاں سے ان کے اوپر تیر چلائے گئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے کچھ افراد اس موقع پر قتل ہو گئے۔ یہ کیفیت پھر واپس سے ریکال کیجئے گا، یہ ہم کمپیر کر رہے ہیں اس آرمی کو کہ جو 72 100 پلس اور سامنے جو ٹوٹل فیگر ہے وہ 30,000 منیمم ہے۔ علامہ نقن صاحب نے اس کے اندر لکھا کہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، یعنی واقعاً ہم کو حضرت ابوالفضل عباس کی شجاعت کا کلمہ پڑھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے وہ اس مختصر سی فوج کو لڑا رہے تھے، یعنی میمنہ لڑے یا میسرہ لڑے یا قلب سے وار ہو یا کچھ بھی ہو، مگر اس کے اندر جو اسٹریٹجی ڈیوائس کر رہے تھے وہ حضرت ابوالفضل عباس تھے۔ تو اس موقع پر یہ جو حملہ ہوا وہ بھی پسپا ہو گیا۔ Now this was the time جب جناب حر بن یزید ریاحی، یہ وہ موقع تھا، یعنی عبداللہ ابن عمیر کلبی پہلے مبارز ہیں، شہید نہیں ہوئے، جناب وہب ان کے ساتھ گئیں، وہ بھی اس وقت شہید نہیں ہوئے، ایک چھوٹا سا حملہ ہو گیا اس کو بھی پسپا کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جناب حر امام کے پاس آئے اور اب وہ جملہ انہوں نے کہا کہ جو عام طور پر آپ مصائب کے موقع پر سنا کرتے ہیں کہ جب جناب حر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، وہ جملہ کیا ہے؟ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کنتو اول خارج علیکا، اے فرزند رسول سب سے پہلے مقابلے پر میں آیا تھا، فاذن لی، تو اب آپ مجھے اجازت دیجئے، لأکون اول قتیل بین یدیک، تاکہ آپ کے سامنے شہید ہونے کا بھی سب سے پہلا شرف مجھے مل جائے، وَأَوَّلَ مَن يُصَافِحُ جَدَّكَ غَدًا، اور وہ میں پہلا شخص بن جاؤں کہ جو کل جا کر آپ کے جد حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو حضور سے مصافحہ کرے گا۔ اب یہ علامہ سید علی نقی صاحب نے اس سے استدلال کیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ پہلے شہید ہونے کی خواہش اسی موقع پر جسٹیفائی ہو سکتی ہے کہ جب اس سے پہلے کوئی شہید نہ ہوا ہو۔ اگر اس سے پہلے 50 افراد شہید ہو چکے ہیں تو اس خواہش کا کوئی مطلب نہیں ہے، یا تو پھر وہی تعویل آپ کریں جو سید ابن طاؤس نے کی، علامہ مجلسی نے کی کہ اول المبارزین
مگر مبارز کی تو کوئی بات نہیں کی ہے اس موقع پر یہاں پر. انہوں نے سمپل سی اتنی سی بات کی ہے جناب حر نے کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلا شہید بن جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ پہلا وہ بن جاؤں کہ جو آپ کے جد سے مصافحہ کا شرف حاصل کرے گا. کیا اس خواہش کے بعد امام نے اجازت دی؟ جواب جی ہاں. کیا اس اجازت کے نتیجے میں جناب حر میدان میں گئے؟ جواب جی ہاں. کیا میدان میں جانے کے نتیجے میں جناب حر شہید ہو گئے؟ جواب جی نہیں. ان کی خواہش یہی تھی کہ پہلا شہید میں بن جاؤں، لیکن نہیں، پروردگار عالم کو ان سے ابھی بہت کام لینا تھا. اس لیے جناب حر کئی مرتبہ میدان میں گئے، ملٹیپل ٹائمز. ان میں سے یہ پہلا موقع بنا اور ان کی شہادت ظہر کے بھی بعد ہے. تو جناب حر یہ پہلا موقع ہے کہ جب میدان کے اندر جاتے ہیں. اور جناب حر نے جو رجز پڑھا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے جنگ لڑی ہے، انی انا الحر، میں ہوں حر، ومأوی الضیف، میں ہوں مہمانوں کو پناہ دینے والا، اضرب فی اعناقکم بالسیف، تمہاری گردنوں پر تلوار سے وار لگاؤں گا. کس کی حمایت میں؟ ان خیر من حل بارض الخیف، سرزمین حرم پر جو بہترین شخص ہو سکتا ہے اس کا نام ہے حسین ابن علی، اور اس کا دفاع کرتے ہوئے میں تمہاری گردنوں پر حملہ کروں گا. اضربکم ولا ارى من حیف، تمہیں ماروں گا، اور یاد رکھنا کہ تم پر جب حملہ کروں گا تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا کہ میں کسی شریف انسان کے اوپر حملہ نہیں کر رہا، ان پر حملہ کر رہا ہوں کہ جو اس بات کے مستحق ہیں. عجیب جرأت، عجیب شجاعت، عجیب بہادری، اور اس کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا. جب وہ حملہ کر رہے تھے تو اس موقع پر ایک اور بڑا ایک انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے، اس کا نام ہے یزید بن سفیان تمیمی. یہ کون شخص ہے؟ یزید بن سفیان تمیمی، کل آپ نے سنا کہ جب جناب حر آ رہے تھے امام حسین کی طرف تو اس موقع پر قرہ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر حر مجھے بتا دیتے تو میں ان کے ساتھ جاتا اور میں بھی توبہ کر لیتا. ایک کردار یہ بھی ہے. ایک دوسرا کردار یہ ہے یزید بن سفیان تمیمی. یہ کون ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ حر جا رہا ہے حسین کی طرف تو میں اس کو موقع ہی نہیں دیتا، وہیں پر اس کی گردن اڑا دیتا. اس نے یہ جملہ کہا تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ تو چند گھنٹوں کی بات ہے نا، اب تو یہ چند گھنٹوں کی بات ہے. چند گھنٹے پہلے ہی تو جناب حر اس طرف آئے ہیں. تو جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا تو وہ ریکارڈ بھی ہو گیا. ایک شخص ہے حسین بن تمیم، اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی تقریر میں اس کا ذکر آیا تھا کہ وہی قادسیہ کے مقام پر جو فوج موجود تھی جس کا ایک حصہ جناب حر کی زیر نگرانی تھا، وہیں سے یہ ٹکڑا کاٹ کر بھیجا گیا تھا کہ حسین ابن علی اگر روٹ اپنا چینج کر رہے ہیں تو تم لوگ جاؤ اور تیزی کے ساتھ جاؤ اور حر کو گرفتار کر کے لاؤ. وہاں جو قادسیہ کی فورسز کا ہیڈ تھا اس کا نام تھا حسین بن تمیم. اس حسین بن تمیم نے اس موقع پر یزید بن سفیان تمیمی کو مخاطب کر کے کہا، تم ہی کہہ رہے تھے نا کہ اگر تم کو پتہ ہوتا کہ حر اس طرف جا رہے ہیں تو تم آگے بڑھ کر ان کو قتل کر دیتے. تو یزید بن سفیان تمیمی نے کہا کہ ہاں میں نے یہ بات کہی تھی. کہا کہ موقع آ گیا، تم جس کو قتل کرنا چاہ رہے تھے وہ تو خود میدان میں آ کر مبارزت طلبی کر رہا ہے، تو آؤ اور آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرو. اس نے کہا کہ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ وہ موقع تھا کہ جس میں جناب حر کا گھوڑا ٹھیک ٹھاک زخمی ہو چکا تھا. جناب حر کا گھوڑا ٹھیک ٹھاک زخمی ہو چکا تھا، اور اس موقع پر اس نے جناب حر سے یہ چیلنج کیا اور کہا کہ اگر تم لڑنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہارا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. حر نے کہا ضرور، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی. خود حسین بن تمیم کے الفاظ یہ ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یزید بن سفیان تمیمی کی جان حر کے قبضے میں. وہ جو خود زخمی ہے، جس کا گھوڑا زخمی ہے، کا محسوس یہ ہو رہا تھا کہ جس نے جناب حر کو چیلنج کیا تھا اس کی جان حر کے قبضے میں ہے. وہ کچھ بھی ریزسٹ نہیں کر پایا اور جناب حر نے اس کو قتل کر دیا. اگین اس کے بعد کوئی جناب حر کے مقابلے پر آیا؟ کوئی جناب حر کے مقابلے پر نہیں آیا. ایز اے ریزلٹ عبداللہ ابن عمیر میدان میں آئے، آخر میں کوئی ان کے مقابلے پر نہیں آ رہا تھا. ہی وینٹ بیک. یہ جناب حر کوئی ان کے مقابلے پر نہیں آ رہا. ہی وینٹ بیک. اور اب ایک اور مرد مجاہد ہے کہ جو میدان کے اندر امام حسین کی طرف سے آیا، اور اس کا نام ہے
نافع ابن ہلال جملی، یہ بھی شہید نہیں ہوئے. یعنی انٹرسٹنگ ہے، یہ بھی شہید نہیں ہوئے. میدان میں آئے نافع ابن ہلال جملی، یہ بھی بہت بعد میں شہید ہوئے. اس موقع پر جب میدان میں آئے، واقعاً اس بندے خدا کو جتنا ہم ایڈمائر کریں کم. ان کا نام آپ نے اس حوالے سے تو ضرور سنا ہوگا، شب عاشور جب مقتل کی طرف امام گئے ہیں. بعض مقاتل کے اندر آتا ہے کہ امام نے مقتل کا ایک دورہ کیا تو محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے. تو امام نے دیکھا کون؟ کہا کہ فرزند رسول آپ کا غلام نافع. کہا کیوں آ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول کے فرزند، میرا دل نہیں مانا کہ آپ اکیلے جائیں. بہرحال دوسری طرف کچھ ہی فاصلے پر دشمن کی فوجیں بھی موجود ہیں، میرا دل نہیں مانا. تو کہا آ جاؤ آ جاؤ. اور پھر اس کے بعد جو مقتل کا پورا دورہ کیا ہے شب عاشور، اس میں بھی یہ جناب نافع ابن ہلال شامل تھے. یہ نافع ابن ہلال تیر انداز بہت بڑے تھے، یعنی تیر پھینکنے میں ان کو بہت مہارت حاصل تھی. ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے جو رجز پڑھا ہے، اس رجز میں انہوں نے باقاعدہ ایسے الفاظ استعمال کر لیے کہ جو بہت بڑا ریفرنس بن گئے. ایک کتاب ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں، قاتلان حسین کا مذہب، کمال ہے. قاتلان حسین کا مذہب، کہ امام حسین کے جو قاتل تھے ان کا مذہب کیا تھا. یہ علامہ سید علی نقی صاحب کا ایک مستقل رسالہ ہے، ماسٹر پیس ہے. اب ظاہر ہے کہ پی ڈی ایف کی صورت میں آپ آسانی کے ساتھ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو مل جائے گا. اس میں جو علامہ سید علی نقی صاحب نے مختلف چیزوں سے استدلال کیا ہے، اس میں یہ جملہ بھی شامل ہے جو نافع ابن ہلال جملی کا، کہ بھئی آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ حسین کو جو قتل کر رہے تھے ان کا دین کیا تھا، ان کا مذہب کیا تھا. تو جو امام کا ساتھ دے رہے تھے ان کے جملوں کو دیکھیں، اور جو امام کے مقابلے پر آئے تھے ان کے جملوں کو دیکھیں. یہ جو نافع ہے انہوں نے کیا کہا جب میدان میں گئے؟ انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا، انا الجملی. پہلی بات تو سنو، میں ہوں جملی، میرا تعلق ہے اس قبیلے سے جس کی نسبت سے مجھے جملی کہا جاتا ہے، انا الجملی. اب میرا دین سنو. اور یہ دوسرا مصرع ہے، وہ سن کر واقعاً آپ بھی شاد ہو جائیں گے. انہوں نے کہا انا الجملی انا علی دین علی، میں جملی ہوں اور میں علی کے دین پر ہوں. یعنی میں جملی ہوں، میں علی کے دین پر ہوں. پھر کہتے ہیں انا جملی انا علی دین حسین ابن علی، میں حسین ابن علی کے دین پر ہوں. یعنی وہ دین جو مصطفیٰ لائے تھے اس کی میں وہ تشریح قبول کرتا ہوں جو علی کے لبوں سے آئے، حسین کی زبان سے آئے. یہ بہت بڑا ایک ریفرنس بن گیا کہ ادھر جتنے بھی ہیں وہ کہنے والے ہیں میں علی کے دین پر ہوں. دوسری بات، جو مقابلے پر آیا اس نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ مزاحم بن حریث، یہ وہ شخص ہے کہ جو جناب نافع سے مقابلے کے لیے یزید کے لشکر سے آیا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انا الجملی انا علی دین علی، میں جملی ہوں، میں علی کے دین پر ہوں. سامنے سے جو آیا اس نے کہا انا علی دین فلان. مجھے معاف کیجئے، میں کیا کروں؟ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. یہ مشکل ہے کہ آپ گینے بڑے حساس ہیں، ٹھیس بہت جلد لگتی ہے، لیکن اتنی زحمت آپ کر سکتے ہیں کہ آپ گھر جائیے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ کو کسی لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اتنا جملہ ٹائپ کر لیجئے نافع ابن ہلال جملی اور ساتھ میں اتنا لکھ لیں انا علی دین علی، تو پھر سامنے سے آپ کو یہ خود بخود مل جائے گا کہ جو مزاحم بن حریث ہے اس نے آ کر کیا کہا. اس نے اپنے دین کا تعارف کروایا. اس نے کہا تم کہتے ہو کہ تم علی کے دین پر ہو، میں کہتا ہوں میں فلاں کے دین پر ہوں. خلفاء میں سے ایک کا نام لیا، میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا، میں جانتے بوجھتے نام نہیں لے رہا. اب ترتیب کیا بنی؟ ترتیب یہ بنی کہ انہوں نے کہا انا علی دین علی، سامنے سے کہا انا علی دین فلاں. ادھر سے نافع نے جواب دیا فلاں نہیں، انت علی دین شیطان، تو شیطان کے دین پر ہے. کیا یہ چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ کہ شیعہ رائٹر کی لکھی ہوئی ہے؟ نہ، آپ تاریخ کی کتابیں، مین اسٹریم تاریخ کی کتابیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں جن کے بارے میں ہم پچھلی تقریروں کے اندر بات کر چکے ہیں. جب اس نے کہا کہ میں فلاں کے دین پر ہوں، جناب نافع نے کہا فلاں نہیں، تو شیطان کے دین پر ہے. یہ کہہ کر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا. یہ جو حملے ہو رہے تھے اس کے نتیجے میں
اب لشکر یزید نے یہ کنکلوڈ کیا کہ مبارزت طلبی از ناٹ ورکنگ، یہ جو 1 on 1 جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں یہ کام نہیں ہو رہی، ڈوب مرنے کا مقام ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ واقعاً کہ چلو بھر پانی ہو آدمی ڈوب مرے، کہ کس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں ہزاروں کا لشکر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ 1 on 1 لڑائی ہم نہیں لڑ پا رہے. الفاظ سنیے گا. اس موقع پر عمر ابن حجاج، اگین عمر ابن حجاج دا سیم پرسن جو ان کے میمنے کے اوپر کہ جس نے پہلے بھی حملہ کیا تھا، ناؤ ہی calls his forces یا حمقا، اے احمقوں، اے بے وقوفوں، اتدرون من تقاتلون، تم کو معلوم بھی ہے کہ تم لوگ کس سے لڑ رہے ہو؟ فرسان المصر، یہ شہسواران عرب ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو لڑنا جانتے ہیں. مستمیتین، یہ وہ ہیں جو موت کے طلبگار ہیں، موت کے خریدار ہیں. یہ مستمیتین کا جو لفظ ہے نا واقعاً غور طلب ہے. آپ نے ایک شخصیت کا ذکر انٹرنیٹ کی وجہ سے ضرور سنا ہوگا، مفتی اسحاق صاحب. انہوں نے کربلا کے شہداء کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے اس میں اس لفظ کو خاص طور پہ وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دشمن کہہ رہا ہے مستمیتین، یہ وہ افراد ہیں کہ جو اپنے موقف کی سچائی کا اتنا یقین رکھتے ہیں، موت کے طلبگار ہیں، وہ حسین کے اوپر جان دینے کے لیے آئے. لا یبردن لهم احد منکم، تم میں سے کوئی بھی اکیلا ان کے مقابلے پر نہ جائے. فانہم قلیل، آخر ہیں تو کم ہی نا، کتنے ہیں؟ 7200، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. وقل ما یبقون، تھوڑی دیر گزرے گی کہ یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. واللہ، اب ذرا مشورہ دیکھیے، اللہ کی قسم، لو لم ترموہم الا بالحجارہ لقتلتموہم، ارے دور کھڑے رہ کے صرف پتھر مارو گے تو بھی یہ قتل ہو جائیں گے. کیا بہادری ہے، کیا شجاعت ہے. یہ 100 افراد، 72، 125، 150 افراد ہیں، آ کر مبارزت طلبی میں اپنی شکست تسلیم کر چکے، اور پھر کہتے ہیں دور سے کھڑے ہو کر اگر ان کو پتھر بھی مارو گے تو بھی ان کو قتل کر دو گے. یہ مشورہ عمر سعد کو پسند آیا اور اس نے کہا کہ ہاں یہی کرو، یہی کرو. اس موقع پر اپنے ساتھیوں میں جوش بھرنے کے لیے عمر ابن حجاج نے کیا کہا؟ یا اہل الکوفہ الزموا طاعتکم، اے لشکر والوں بات سنو، اپنی اطاعت کو لازمی پکڑو. ولا ترتابوا فی قتل من مرق من الدین، اور اس حسین کے قتل کرنے میں کبھی شبہ مت کرنا، کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین سے نکل چکا ہے. بے حیائی کا جملہ جو میں نے کئی مرتبہ ان 3-4 تقریروں کے اندر یہ لفظ استعمال کیا، شیمر، یہ عمر ابن حجاج، بے حیائی کا جملہ. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دین سے نکل چکا ہے؟ فرزند رسول، حسین منی وانا من حسین، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. حدیث ثقلین، حدیث مصباح، حدیث منیت جس کے بارے میں، چادر تطہیر میں جو ہے مباہلہ کے میدان میں جو رسول کی تصدیق کے لیے گیا، اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دین سے نکل چکا ہے. وخالف الامام، اور اس نے اپنے امام کی مخالفت کی ہے. امام کون ہے؟ یزید. حسین نے اپنے امام کی مخالفت کی ہے. کون ہے امام؟ یزید. اس جملے کو امام نے رسپونڈ کیا، امام حسین نے اس جملے کو جواب دینا ضروری سمجھا. امام فرماتے ہیں یا عمر ابن حجاج، اے عمر ابن حجاج، علیہ تحرض الناس، میرے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہو. اما واللہ لتعلمن لو قد قبضت ارواحکم، جو تم کہہ رہے ہو تمہیں اس کا نتیجہ اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب تمہاری روحیں قبض ہوں گے. یہ جو تم دنیا داری کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے میرے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو، جب تمہاری روح قبض ہوگی تب تم کو پتہ چلے گا. متم علی اعمالکم، اور تم لوگ جب اپنے ان اعمال کے ساتھ مرو گے تب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ اینا مرقا من الدین، کہ دین سے باہر نکلا کون ہے. اب آپ یاد کیجئے، میں خاص طور پر کیوں اتنے اصرار کے ساتھ یہ عبارت پڑھ رہا ہوں. پھر واپس یاد کیجئے جو پہلے دن سے میں نے گزارش کی تھی، 2 شہزادوں کی جنگ ہے، صرف زمین کا جھگڑا ہے، صرف دنیا داری کی کوئی جنگ ہے، صرف کوئی سو کالڈ ایک پولیٹیکل وار ہے؟ نو، نہ. اگر دین انوالو نہیں ہے تو یہ سارے جملے کیا بتا رہے ہیں؟ وہ سامنے سے دین کا کارڈ استعمال کر رہا ہے، یہاں سے امام حسین کہہ رہے ہیں جب تمہاری روحیں قبض ہوں گی تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کون دین سے باہر نکلا. یہ سب کچھ بتا رہا ہے.
پیورلی ریلیجیس وار، ایک اسپرچویلٹی ہے کہ جو انوالو ہے اس پوری جنگ کے اندر۔ امام فرماتے ہیں اس وقت تم کو پتہ چلے گا کہ دین سے کون نکلا اور کون اس بات کا حقدار ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب عمر ابن حجاج اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ چڑھائی کرتا اور اس حملے کے نتیجے میں گرد و غبار اٹھا، گھمسان کا رن پڑا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جب غبار تھما ہے، پسپا تو ہو گئے وہ، اس کے بعد بھی جو لشکر یزید ہے وہ پسپا تو ہوا دور جا کر، اور ان کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کس کو یہاں پر قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، دے ہیڈ نو آئیڈیا، لیکن ان کو اتنا پتہ تھا کہ کسی اہم شخصیت کو ہم نے قتل ضرور کر دیا، کوئی اہم شخصیت ہے کہ جس کو ہم نے بالآخر قتل کر دیا ہے۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے، وہ دور کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے، اور یہاں پر پہلا شہید شہادت سے قبل کے کچھ لمحات گزار رہا تھا، آخری سانسیں چل رہی تھی۔ یہ ہیں جناب مسلم بن اوسجہ اسدی، یہ ہے امام کا پہلا شہید، کربلا کے میدان میں امام کی طرف سے شہید ہونے والی پہلی شخصیت جناب مسلم بن اوسجہ اسدی۔ یہ کون تھے؟ صحابی رسول۔ یہ کون تھے؟ صحابی علی۔ یہ کون تھے؟ صحابی حسن۔ یہ کون تھے؟ صحابی حسین۔ بالآخر کربلا کے شہداء میں پہلی شہادت حاصل کرنے والی شخصیت جناب مسلم بن اوسجہ اسدی۔ بوڑھے تھے؟ بالکل بوڑھے تھے۔ حبیب ابن مظاہر کے کوفہ سے دوست تھے؟ جی ہاں بالکل دوست تھے، کوفہ سے دوست تھے۔ جب یہ آئے ہیں، جس طرح سے جناب حبیب ابن مظاہر آئے اسی طریقے سے یہ بھی کوفہ سے امام کے پاس آئے۔ جناب مسلم بن عقیل جب کوفہ میں تھے، یہ جناب مسلم بن عقیل کے رائٹ ہینڈ تھے، یہ جناب مسلم بن عقیل کے قریبی ترین ساتھیوں میں تھے، انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ یہ جب جناب مسلم بن اوسجہ اس موقع پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور آخری وقت تھا، ان کی بھی فیملی، ان کی ایک کنیز، ان کا بچہ وہاں پر موجود تھا، خود بزرگ تھے، ایج ہو چکی تھی، اور جناب حبیب ابن مظاہر ان کا بھی یہی کیس، صحابی رسول، صحابی علی، صحابی حسن، صحابی حسین۔ یہ جناب حبیب ابن مظاہر، اب آپ ریکال کیجئے، عمر ابن حجاج رائٹ سائڈ سے، یہ لیفٹ سائڈ سے لیڈ کر رہے تھے، جب انہوں نے مقابلہ کیا ہے، پسپا کر دیا ہے، مسلم بن اوسجہ زمین کے اوپر ہے، حبیب ابن مظاہر سب سے پہلے آنے والوں میں شامل تھے، مسلم بن اوسجہ کے سرانے۔ امام حسین وہ بھی وہاں پر آئے، اور امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر خراج تحسین پیش کیا ہے مسلم بن اوسجہ کو، قرآن کی ایک آیت پڑھ کر، قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جناب مسلم بن اوسجہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کی، 33واں سورہ قرآن مجید کا، 33rd چیپٹر۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ خدا کی قسم اس سے بڑا سرٹیفکیٹ ہو نہیں سکتا اگر کسی کو مل جائے۔ امام نے ایسا سرٹیفکیٹ دیا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جو مسلم بن اوسجہ کے سرحانے آ کر حسین ابن علی پڑھ رہے ہیں، امام نے کہا منہم من قضا نحبہ، وہ خدا تعریف کر رہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ منہم من قضا نحبہ، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا عہد، اپنا وعدہ، اپنا پرومس پورا کر دیا۔ ومنہم من ینتظر، کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے! جو پہلا شہید ہے اس کو امام نے یہ سند دی، یہ اپنا وعدہ پورا کر چکا، اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرف گویا رخ کر کے کہہ رہے ہیں کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، نہ اس نے نہ انہوں نے اپنی بات میں اتنی سی بھی تبدیلی نہیں کی، ذرا سا بھی اپنے بات سے پھرے نہیں، اپنے قول کو، اپنی بات کو نبھایا، یہ بات کے پکے نکلے۔ بہت بڑا خراج تحسین ہے جو امام حسین نے اس موقع پر مسلم بن اوسجہ اسدی کو دیا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب مسلم بن اوسجہ خوش ہو گئے، وہ حسین فرزند رسول، انہوں نے اتنی بڑی سند دے دی، خوش ہو گئے۔ حبیب ابن مظاہر نے ایک جملہ کہا، اور جملہ کیا تھا؟ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ مسلم، کوئی اور موقع ہوتا نہ تو میں تم سے کہتا کہ وصیت کرو، وقت آخر جانا تو سب نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جانا تو سب نے ہے۔ کسی اور موقع پر کوفہ میں، مدینہ میں کہیں تمہاری آخری سانسیں نکل رہی ہوتی تو میں تم سے یہ کہتا کہ میں تمہارا دوست ہوں، اپنے گھر کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کوئی وصیت کرو تاکہ میں اس کو پورا کر سکوں۔ یہاں کیا تمہیں کہوں،
مبارکباد تو تمہیں دیتا ہوں کہ تم نے کیا مرتبہ پایا، مگر وصیت کے لیے میں کیا تمہیں کہوں؟ یہاں تم جا رہے ہو، پیچھے پیچھے میں آ رہا ہوں، کیا تمہیں وصیت کے لیے کہوں؟ تو اس موقع پر حسین کا یہ بوڑھا صحابی مسلم بن عوف سجا، اس نے کہا نہیں حبیب، وصیت ہے، وصیت ہے، میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حبیب کہتے کہ ہاں ابھی بھی اگر تم سمجھتے ہو کہ میں کچھ کر سکتا ہوں تو بتاؤ کیا وصیت ہے، بتاؤ، اپنے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، گھر کے لیے کوئی وصیت ہے؟ تم کو لگتا ہے میں پورا کر سکتا ہوں، بتاؤ۔ کہا نہیں، گھر کے لیے کوئی وصیت نہیں، بیوی بچوں کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ کہ پھر کس کے لیے وصیت ہے؟ لرزتی ہوئی انگلی سے اشارہ کیا حسین ابن علی کی طرف، امام حسین کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کمال ہے، یہ آپ کو کربلا کے علاوہ کہاں ملے گا؟ اپنی انگلی کے اشارے سے حسین ابن علی کی طرف اشارہ ہے۔ اوسی کا بحاظ المظلوم، الفاظ ہیں بعض مقاتل کے اندر، اوسی کا بحاظ المظلوم، اس مظلوم کے لیے وصیت کرتا ہوں، زہرا کے اس غریب کے لیے وصیت کرتا ہوں، قاتل دونہ حتی تقتل، اے حبیب فرزند زہرا کو تنہا مت چھوڑ دینا، دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کو قتل کر دینا۔ حبیب مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ ہاں مسلم ایسا ہی کروں گا۔ شب ہے چوتھے امام کی، شب ہے چوتھے امام کی، میں متوجہ ہوں اس بات کی طرف، ان سارے واقعات کے امین بیان کرنے والوں میں، رازداروں میں خود سید سجاد شامل ہیں۔ سنیے، ایک نئے رخ سے عرض کرتا ہوں جو مجھے بعد میں پڑھنا تھا، لیکن نہیں، شب شہادت کی اس مجلس کے اندر میں چوتھے امام کے اس غلام کا حال ضرور پڑھنا چاہتا ہوں جو بعد میں شہید ہوا، ظہر کے بھی بعد شہید ہوا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہے واضح، نام اگر یاد رکھ سکیں، میں تقریباً مطمئن ہوں، محسوس مت کیجیے گا میں آپ کو آفینڈ نہیں کر رہا، لیکن مجھے معلوم ہے، میرے نوجوان دوستوں کی بات کر رہا ہوں، بچوں کی بات کر، بزرگوں نے شاید سنا ہوگا، یا کسی کا ریڈنگ کا اگر شوق ہے تو یقیناً اس نے بھی سنا ہوگا۔ غلاموں کے اندر ایک غلام ہے، میں 10 منٹ لوں گا، میرے جتنے بھی دوست باہر نشان برآمد کرنا چاہ رہے ہیں، تابوت برآمد کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا تحمل کیجیے گا۔ آپ نے ایک غلام کا ذکر سنا ہوگا، جون غلام حبشی، وہ شہید ہوئے، اور انہوں نے بھی کیا ادا استعمال کی امام حسین سے اجازت لینے کے لیے۔ ان کے بعد ان کی شہادت ہے، واضح غلام ترکی، ترکستان سے ان کا تعلق تھا، غلام تھے، نام تھا واضح۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے، امام نے ہدیہ کر دیا تھا سید سجاد کو، چوتھے امام کو ہدیہ کر دیا تھا کہ بیٹا یہ تمہارے کام آئے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جتنے غلام ہوتے تھے، اہل بیت کا دستور یہ تھا کہ وہ فیملی ممبرز بن جاتے تھے، وہ پھر گھر کا حصہ ہوتے تھے، وہ گھر کے فرد کی طرح سے ٹریٹ کیے جاتے تھے۔ تو واضح غلام ترکی، اس نے اس موقع پر آ کر امام سے اجازت مانگی اور کہا کہ فرزند رسول، اب میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے اوپر اپنی جان قربان کروں۔ تو امام نے کہا کہ بھائی اول تو تم کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے قربانی میں ڈالتے ہو، ہم لوگ ہیں، کافی ہیں، تم اپنے آپ کو زحمت میں مت ڈالو۔ کہا کہ نہیں فرزند رسول، یہ نہیں، میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر تم قربانی دینا چاہتے ہو تو تم تو ظاہر ہے کہ سید سجاد کے غلام ہو، تو اجازت بھی پہلے ان سے لے کر آؤ۔ یہ واضح غلام ترکی آیا خیموں کی طرف اور اس نے آواز دی، بیویوں کی خدمت میں اپنی عرضی پیش کی کہ بیویوں سے گزارش ہے کہ مجھے میرے آقا اور مولا سید سجاد سے ملنے کی اجازت دیں، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیویاں سمجھ گئیں کہ کوئی ارجنٹ میٹر ہے کہ جس کو یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو سب نے راستہ دے دیا۔ اور اب واضح غلام ترکی آہستہ آہستہ خیموں میں وہاں گئے کہ جہاں پر سید سجاد لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے، تو قریب آئے اور کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، سلام قبول کیجئے۔ جواب سلام ملا۔ اور اب واضح کہتے ہیں کہ سید سجاد سے کہ آقا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں میدان میں جاؤں اور اپنی جان قربان کروں؟ تو سید سجاد کہتے ہیں کہ کیا سبب ہے کہ تم اس طرح سے اجازت مانگ رہے ہو؟ واضح کہتے ہیں کہ آقا آپ کے بابا بہت تنہا ہو چکے ہیں، آپ کے بابا بہت اکیلے ہو چکے ہیں، اب چند ہی ساتھی باقی بچے ہیں، اگر آپ تو کہا کہ جاؤ پھر بابا سے پوچھو۔ کہا کہ نہیں، آپ کے بابا نے یہ کہا کہ چونکہ میں آپ کی ملکیت میں ہوں تو جب تک آپ اجازت نہ دیں میں میدان میں تو نہیں جا سکتا۔ اب سید سجاد نے ایک عجیب جملہ کہا، سید سجاد کہتے ہیں کاش کہ میں اس قابل ہوتا،
کاش کہ میں اس قابل ہوتا، اس بیماری کی وجہ سے میں تو نہیں جا پاؤں گا میدان کے اندر. اچھا ایک کام کرو، تم میری طرف سے میدان میں اپنی قربانی پیش کرو. علامہ سید علی نقی صاحب کا اس پر کتنا زبردست تبصرہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ امام نے اس کا درجہ کتنا بلند کر دیا. اجازت لینے آیا تھا غلام بن کر، میدان میں جا رہا ہے نائب امام بن کر. امام کہہ رہے ہیں میری نیابت میں، میری طرف سے میدان میں جاؤ. اور اب جب یہ امام کا غلام، سید سجاد کا غلام جب میدان میں جانے لگا تو سید سجاد نے ایک اہتمام کیا، تھوڑا اور قریب آئے اور اس کے بعد کہا ذرا یہ خیموں کے پردے ہٹا دو، میں اپنے اس جوان کا جہاد دیکھنا چاہتا ہوں. وہ گیا میدان کے اندر، امام سے بھی اجازت لی، کہا کہ فرزند رسول سید سجاد نے اجازت دی، کہا جاؤ جاؤ میدان میں جاؤ. میدان میں گیا، لڑتے لڑتے جب یہ گھوڑے سے زمین پر گرا ہے اور اس نے آواز دی فرزند رسول میرا سلام قبول کیجئے. اور اب امام حسین، یہ ہے حسین، وہ صرف علی اکبر کے لاشے پر نہیں گیا، وہ صرف اپنے دوست حبیب کے لاشے پر نہیں گیا، وہ اس غلام کے لاشے پر بھی گیا. واضح غلام ترکی کے لاشے پر جب امام پہنچے ہیں، جیسے ہی وہ گھوڑے سے گرا سید سجاد غش آ گیا اور پھر اپنے بستر کے اوپر گر پڑے. وہ وہاں بے ہوش ہوئے، امام حسین یہاں پہنچے. اب جو الفاظ ہیں نا، واقعاً ہم کو بنی ہاشم میں بھی کسی اور شہید کے لیے شاید یہ الفاظ نہیں ملتے. وہ عجیب الفاظ ہیں. یہ ہے غلاموں کی قدردانی. حسین ابن علی قریب آئے اور قریب آنے کے بعد انہوں نے دیکھا آخری سانسیں چل رہی ہیں غلام کی. تو امام نے ایک کام کیا، اپنا رخسار اس غلام کے رخسار پر رکھ دیا، پیار کیا اور غلام کے رخسار پر رخسار رکھ دیا. جیسے ہی اس نے یہ محسوس کیا کہ ارے میرے رخسار پر کسی کا رخسار ہے، آنکھیں کھولی اور دیکھا ارے یہ تو فرزند رسول ہیں. حسین ابن علی نے مجھے اتنی عزت دی کہ میرے رخسار پر اپنا رخسار رکھ دیا. عجیب الفاظ ہیں. الفاظ یہ ہیں کہ غلام مسکرایا اور اس مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کا دم نکل گیا. یہ سارے واقعات جب سید سجاد کو یاد ہیں تو باقی باتیں یاد نہیں ہیں. 35 برس تک جو آپ کا یہ بیمار امام آنسو بہاتا رہا، جب ان کو اپنا غلام اتنا عزیز ہے کہ چاہتے ہیں کہ اس کا جہاد دیکھیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے غلام کو یاد رکھتا ہے، کیا وہ علی اکبر کو بھول سکتا ہے؟ کیا وہ علی اصغر کو بھول سکتا ہے؟ کیا وہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو بھول سکتا ہے؟ اور مجھے بتائیے وہ سکینہ کو لگنے والے تماچوں کو بھول سکتا ہے؟ کیا وہ زینب کی چھینی گئی چادر کو بھول سکتا ہے؟ وہ خیموں میں لگنے والی آگ کو بھول سکتا ہے؟ 35 برس تک خون کے آنسو بہاتے رہے سید سجاد، اور آج ہم اس کے ماتم کے لیے جمع ہوئے ہیں جو زندگی بھر سب کا ماتم کرتا رہا. زہر دغا سے سید سجاد کو شہید کیا گیا. مگر عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں، پھر اپنے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں. یہ پہلا جنازہ ہے سید سجاد کا جو بڑے احترام کے ساتھ اٹھا. اس سے پہلے آل محمد کے گھرانے میں کوئی جنازہ احترام کے ساتھ نہیں اٹھا. سید سجاد کا جو جنازہ تھا اس میں ہزاروں کا مجمع تھا، پورا مدینہ امٹ کر آ گیا. یعنی یہ جو میں نے کہا مبالغہ آرائی نہیں. آپ جانتے ہیں پیغمبر اکرم کا جنازہ 1 لاکھ صحابہ کرام کا نبی ہے، مگر اس کا جنازہ تنہائی میں کس طرح سے مولا کائنات نے دفن کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. سیدہ کا جنازہ، وصیت یہ ہے اے ابو الحسن میرا جنازہ رات کی تاریکی میں دفن کر دینا. چند افراد شریک ہیں، چند افراد. علی مرتضیٰ کا جنازہ خوارج لاشے کے ساتھ بے حرمتی نہ کریں، حسن اور حسین چند ساتھیوں کے ساتھ لے جاتے ہیں نجف اشرف کے اندر اور دفن کرتے ہیں. مگر عزیزوں، رسول اللہ کا جنازہ چند ساتھیوں کے ساتھ اٹھ گیا. فاطمہ زہرا کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھ گیا. علی مرتضیٰ کا جنازہ چند ساتھیوں کے ساتھ لے جا کر دفن کر دیا نجف اشرف کے اندر. لیکن اس کے بعد ایک جنازہ ایسا ہمیں ملا کہ جب اٹھا تو تیروں سے استقبال ہوا، تیروں سے استقبال ہوا. مگر تیروں کی چھاؤں میں صحیح حسن مجتبیٰ کا لاشا بھی اور جنازہ بھی اٹھ گیا چند ساتھیوں کے ساتھ، مگر اٹھ گیا. تیروں کی چھاؤں میں صحیح مگر اٹھ گیا. مگر ہائے حسین ابن علی کا لاش، وہ لاشا تو اٹھ ہی نہیں سکا، وہ جنازہ تو اٹھ ہی نہیں سکا. 11 محرم کے حالات آپ سن چکے ہیں کہ سید سجاد نے اس جنازے کو دیکھ کر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ جناب زینب کو لگا کہ میرے بیمار بھتیجے کی روح جسم سے پرواز کر جائے.
اور اس موقع پر بی بی نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا. سید سجاد پوچھتے پھوپھی اماں آپ کو کیا ہوا؟ کہا بیٹا تو بتا تجھے کیا ہوا. کہا پھوپھی اماں آپ انصاف سے بتائیے کہ جس جوان کے بوڑھے باپ کا لاشا اس طرح سے پڑا ہو اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ سید سجاد وہ پہلی شخصیت ہے سلسلہ معصومین کے اندر کہ جن کا جنازہ اٹھا تو بڑے احترام کے ساتھ اٹھا. ہزاروں کا مجمع ہے، کئی عورتیں ہیں، کئی بچے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا بنی ہاشم میں اتنے بچے ہیں؟ کیا بنی ہاشم میں اتنی بیبیاں ہیں جو سب کے سب فریاد کر رہے ہیں ہائے ہمارا وارث مارا گیا، ہائے ہمارا مالک مارا گیا، ہائے ہمارا آقا مارا گیا؟ نہیں عزیزوں، یہ سب بنی ہاشم نہیں ہیں. یہ وہ یتیم بچے ہیں کہ جن کے گھروں میں راتوں کو سید سجاد روٹیاں پہنچایا کرتے. چہرے پر پردہ ہوتا تھا، کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون ہے کہ جو ہماری خبر گیری کر رہا ہے. مگر جب سجاد اس دنیا میں نہ رہے تو ان بچوں کو احساس ہوا کہ جب باپ مرا تھا تب ہم یتیم نہیں ہوئے تھے، جب سجاد اس دنیا سے چلے گئے آج ہم یتیم ہوئے ہیں. ہزاروں کا مجمع آیا سید سجاد کے جنازے میں، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تابوت میں سجاد کا دل مطمئن ہے؟ ہم امام کے لیے شہادت کے بعد شعور کے منکر نہیں ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا سید سجاد اس تابوت کے اندر مطمئن ہے کہ میرے جنازے میں اتنے لوگ موجود ہیں؟ سجاد یقیناً اپنے بابا کو پکار رہے ہیں، اے میرے مظلوم بابا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. میرے جنازے میں اتنے لوگ ہیں اور آپ کے جنازے میں کوئی نہیں تھا. اے بابا چند افراد ہی تھے کہ جن کے ساتھ اعجاز امامت سے میں نے دفن کیا ہے. مگر عزیزوں آخری جملہ، اور اس جملے پر میں مصائب کو مکمل کر دوں اور پھر تابوت کو آپ کاندھا دیں گے. بس اتنا یاد رکھیے گا کہ اتنی مشکلوں کے باوجود حسین کا روضہ آباد تو ہے. آج حسین کا روضہ آباد تو ہے. دور دور سے لوگ آ کر زیارت تو کر رہے ہیں، وہاں پر روشنی کا انتظام تو ہے. مگر ہائے مدینہ منورہ، ہائے جنت البقیع کا ویران مزار، فاطمہ زہرا کی لحد ہو یا سجاد کی، کوئی آشیانہ نہیں، کوئی صاحبہ نہیں، کوئی روشنی نہیں. اگر ماتم بھی کرنا چاہیں تو پابندی ہے اور غرب ماتم حسن